السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے فرائیڈے اچھے سے گزارا ہوگا۔ تو پیاری سسٹر، ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ 56 کی ترجمہ و تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا ہمارا لیسن آیہ مبارکہ 57 ہے، تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنا رشدی وأعذنا من شر نفسنا، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اوپر تمہارے یا تم پر، غمامہ بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، عَلَيْكُمْ تم پر، الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من اور سلوہ، کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ میں سے، ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو، وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا ہم نے، ولیکن کانوا، اور لیکن تھے وہ، انفسہم اپنی ہی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے۔ ہم لوگ بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھ رہے تھے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ رب العزت نے ان پر بے شمار انعامات کیے، بہت زیادہ ان پہ اپنی نعمتیں نچھاور کیں۔ تو اللہ رب العزت ان کی یاد دہانی کروا رہے ہیں ان کو، ان میں سے ایک اور نعمت کی یاد دہانی کروا رہی ہیں کہ جب تم لوگ صحرا سینا میں چلے گئے تو اس وقت نہ کچھ کھانے کو تھا، نہ کچھ پینے کو، اور نہ کچھ رہنے کے یعنی کہ سامان تھا، یعنی کہ نہ تو کوئی گھر تھا، نہ کوئی ایسا سایہ تھا کہ جہاں رہتے، نہ کوئی خیمہ تھا، کچھ بھی ایسا نہیں تھا، بالکل خالی ہاتھ تھے۔ اور ظاہری باتیں صحرا جو ہوتے ہیں وہ ادھر دھوپ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، شدت کی دھوپ، بہت گرمی ستاتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر بطور احسان بادلوں کے ساتھ سایہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادلوں کو سائبان بنا دیا، اور کھانے پینے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بطور انعام من اور سلوہ نازل کیا۔ تو ان سے کیا کہا گیا کہ تم جو کچھ پاکیزہ چیزیں ہیں اس میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، لیکن انہوں نے اس بات کی پیروی نہ کی، اللہ رب العزت کی تابعداری نہ کی، جو فرمان نازل ہوئے تھے ان سے انکار کیا اور نافرمانی کی۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ ایسا کر کے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا، اپنی ہی جانوں پہ ظلم کیا۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ جو شرک ہے اس کو بھی ظلم کہا گیا، اور ادھر کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی جائے تو وہ بھی ایک طرح سے ظلم ہے۔ اگر کوئی بات نہیں مانتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی ظالم ہے، اپنی جانوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ من اور سلوہ کیا تھا؟ اس میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ من جو تھی وہ میٹھی چیز تھی، اور جیسے درختوں پہ گوند لگتی ہے اس قسم کی کچھ چیز تھی، اور جو سلوہ ہے وہ کچھ کھانے میں جیسے کوئی نمکین، بعض سے کہتے ہیں کہ پرندے تھے جو کہ بھنے ہوئے روسٹ کی طرح ان کے ملتے تھے، اور مختلف ان کے اس میں رائے ہیں، مختلف آراء ہیں، جو کسی کو جو سمجھ آئی اس نے اس کی تفسیر کی۔ خیر جو اتھینٹک رائے ملتی ہیں وہ یہی ہے کہ درختوں کے اوپر کچھ ان کے لیے کھانے کو پڑا ہوتا تھا اور وہ ادھر سے اٹھا کے کھا لیتے۔ اب اس میں ان کو کیا کہا گیا کہ تم لوگ یہ کھاؤ پیو، اور اس کو آپ لوگوں نے ذخیرہ نہیں کرنا، روزانہ آپ کو ملے گا اور آپ نے تازہ فریش کھانا ہے۔
تو اس کو آپ نے ذخیرہ نہیں کرنا، اکٹھا نہیں کرنا۔ تو لیکن انسان لالچی ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو سنبھال کے رکھنے لگے۔ اس وقت ظاہری بات ہے نہ تو کچھ ایسی سہولیات تھیں اس کے اسٹوریج کر لی جاتی، کچھ جیسے فریج ہیں آج کل ہمارے پاس، کوئی ایسے اس وقت سرد خانے نہیں ہوا کرتے تھے، ایسی سہولت کوئی انتظامات نہیں تھے۔ تو ظاہری بات ہے جب کھانا سنبھال کے رکھا گیا تو وہ خراب ہو گیا، حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے سنبھالنا نہیں، ذخیرہ اندازی نہیں کرنی، بلکہ اس کو روزانہ کا روزانہ ہی کھانا ہے۔ اللہ رب العزت روز ان کو دے رہے تھے، آرام سے وہ کھاتے رہتے، اور جو ان کے کرنے کے کام تھے وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے، کیونکہ ان کو کھانے پینے سے تو آزادی دی گئی تھی، یعنی کہ کھانا بنانے سے اگر انسان دیکھے تو زیادہ وقت جو ہے وہ کچن میں گزرتا ہے، خاص طور پہ خواتین کا، کھانے پینے میں، کھانا بنانے میں، تو ان کو اس چیز سے آزادی دی گئی تھی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس چیز کو نہیں ماننا، قبول نہیں کیا۔ تو مزید آگے بھی اس کا ذکر آئے گا کہ انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں اس کے بدلے میں کیا چاہیے۔ غالباً آیہ مبارکہ سورۃ البقرہ کی 61 میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو ادھر بھی یاد دلا رہے ہیں کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ ہمیں ایک ہی کھانے پہ صبر نہیں ہوتا کہ روزانہ ہم ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے رہیں، ہمیں تو اور بہت کچھ چاہیے، جو کچھ زمین کی نباتات ہیں وہ ہمیں چاہیے، مثلا ساگ، ترکاری، دالیں، چاول، اس قسم کی چیزیں چاہیے، لہسن پیاز وغیرہ، چٹپٹی چیزیں چاہیے جو روزانہ ہم طرح طرح کی ڈشز بنا کے تو وہ کھائیں، تو یہ کچھ چاہیے۔ تو اس کے بدلے میں پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بہترین کے بدلے میں گھٹیا چاہتے ہو؟ اگر ایسا ہی چاہیے تو پھر کسی شہر میں اتر جاؤ، تو ادھر جو تمہیں چاہیے ہوگا وہ تمہیں مل جائے گا۔ لیکن اس کے بدلے میں کیا ہوگا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور مسکینی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غصے میں گرفتار ہوئے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غصے میں گرفتار ہوئے، یہ اس لیے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے ایسا ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے۔ پیچھے بھی ہم نے بات کی کہ جو قوم انبیاء جس قوم میں ہوں وہ بہت ہی خوش قسمت قوم ہوتی ہے، اور جو اس معاشرے میں انبیاء مبعوث فرمائے جائیں وہ معاشرہ بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہوا کرتا ہے۔ لیکن اس قوم کی بدقسمتی کا کیا حال، کیا عالم، بدقسمتی کا کہ جو اپنے انبیاء کو قتل کر دیں، وہ بھی بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی حق کے، تو یہ کچھ انہوں نے کیا۔ اور پھر مزید کیا کہا گیا کہ یہ اس لیے ایسا ہوا کہ وہ نافرمانیاں کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے، لمٹ کراس کرتے تھے، جو بھی ان کو کہا جاتا وہ اس سے کراس کر جاتے، فرما برداری کی بجائے نافرمانی کرتے، کیا کہتے کہ سمعنا و عصینا، ہم نے سن تو لیا لیکن ماننے کے نہیں، نافرمانی کرتے۔ تو خیر یہ تو سبق ہمارا آگے کا ہے، اسی پہ ہم آتے ہیں دوبارہ سے آیہ مبارکہ 67 میں، کہ ان کو کہا گیا کہ تم پہ جو صاحبان ہم نے کیا ہے بادلوں کا، اور تمہیں مان اور سلوہ اتارا، اب اس کے بدلے میں خوش دلی سے کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن انہوں نے نافرمانی کر کے، جو کچھ ان کو کہا گیا اس سے حق تلفی کر کے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک حدیث قدسی ہے، بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث قدسی کیا ہے، مفہوم مختصر بیان کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اول و آخر جن و انس سب ایک قلب واحد جو سب سے زیادہ نافرمان ہے، فاسق و فاجر ہے، اس کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کچھ کمی نہیں آ سکتی۔ اسی طرح تمہارے اول و آخر جن و انس سب اکٹھے ہو کر بھی جو ایک سب سے زیادہ پرہیزگار انسان ہے، متقی ہے، اس کی طرح ہو جائیں تو اس سے بھی میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ جو بھی انسان کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، جو کچھ غلط کرتا ہے تو اس کا نقصان بھی اس کو خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں نہ کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی شان میں آپ منزہ ہیں۔ یہ ہمارا آج کا لیسن تھا، تو
اچھے سے یاد کیجئے گا اور سنائیے گا، اور اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اپنا جائزہ بھی لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔